कौन सी हुकूमत आ रही है, कौन सी जा रही है, कौन किसको जूते मार रहा है, कौन सड़क पे आ रहा है, क्या आम आदमी का ये मसला है? आम आदमी का इस वक्त जो मसला है ना वो है इन्फ्लेशन। हाउस होल्ड भी अफेक्ट हो रहे हैं और आपका जो कारोबार है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। मीडिया का काम है लोगों को भी एजुकेट करना कि आपके असल मसाइल क्या हैं। मुझे लगता है कि आपका मतलब सिर्फ टीवी है। आपको किसी छोटे शहर की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। कॉम्प्रोमाइजिंग है बेसिक ह्यूमन राइट पे। पीटीआई ने स्ट्रीट प्रोटेस्ट की कॉल दे दी। टफ टाइम देना इन द पार्लियामेंट। स्ट्रीट में लोगों के पास क्या है मुझे बताएं जरा। हमारे मुल्क के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो बच्चे जो हैं वो डायरेक्शन लेस हैं। उनको तालीम दें जिससे वो दे आर एनेबल टू अर्न फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द कंट्री। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं। डॉन अखबार से उनका बहुत बरसों ताल्लुक़ रहा और अब एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, मीडिया पढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंतखाब हनीफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। First of all, I need to appreciate your dressing. I love the color of your shirt. Thank you Looking very very much. good. थैंक यू वेरी मच। अच्छा इंतखाब साहब, ये बताइए आम आदमी के असल मसाइल क्या हैं? देखिए, किसने किस तारीख को किससे शादी करी, कौन सी हुकूमत आ रही है, कौन सी जा रही है, कौन किसको जूते मार रहा है, कौन सड़क पे आ रहा है, क्या आम आदमी का ये मसला है? आम आदमी का इस वक्त जो मसला है ना वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से हाउस होल्ड भी अफेक्ट हो रहे हैं और आपका जो कारोबार है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। और उसमें जो खाने पीने की अशिया हैं वो बहुत महंगी हैं और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है वो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बहुत पुअर हैं। और ये जो 5-6 साल से इन्फ्लेशन रेट ऊपर चला गया है उस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं परसेंटेज जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए हैं। और सब्जियों की कीमत, खाने पीने की कीमत, जो लोग आम चने की प्लेट लेते थे उसकी डबल हो गई है कीमत, रोटी की कीमत। अब जो लेटेस्ट फिनोमेना है बड़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो है आपके गैस के और बिजली के बिल। ये बिजली के बिल जो हैं पहले 1500 ही आता था, अब लोगों के घरों में 50-50, 70-70 हज़ार रुपये बिल आया है। अच्छा, ये लोग जो हैं वो हीटर भी चलाते हैं, गीज़र भी चलाते हैं। जो असल लोग हैं जो खाना पकाते हैं खाली, उनका 100-150 रुपये बिल आता था, वो 1000, 2000, 3000 हो गया है। और इसी दौरान जब ये सर्दियाँ थी लोगों को ये बिजली गैस के बिल मिल रहे थे। हमारे जो बिजली के बिल हैं वो एवरी फोर्टनाइटली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो इंक्रीज़ होती रही थी। और अभी ये कोई ख़बर आई है IMF की जो डील होनी है या जो अगली किस्त मिलनी है उसमें और इसका इजाफा होना है। अब जब गर्मियों में ये बिल आएंगे तो पंखा तो चलना ही है ना हर घर में, तो ये लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। और अभी तक जो पॉलिटिकल स्लोगन हैं उसके से हट के अगर बात करें तो ये रेट कम नहीं होने, ज़्यादा होने हैं। और इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मेरे दोस्त हैं जो किसी इंडस्ट्रियल एरिया के चेयरमैन हैं, उनकी बातें सुन के रोना आता है कि ये जो बिज़नेस करना जो है वो कितना दुश्मन लगता है। वो कहते हैं कि लगता है कि दिस इज़ नॉट अ फ्रेंडली कंट्री, दिस इज़ अ बिजनेस एनिमी कंट्री। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जो डैमेज कर रही है वो ये एनर्जी के जो प्राइसेस हैं। तो ये वाले जो इश्यूज़ हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, फिर हमारे बजट डेफिसिट का इशू है, फिर ये इशू है कि हमने अपने पैसे जो हैं अगर हमारे पास कम हैं तो फिर उनको किस तरह हमने वाइजली डाइवर्ट करना है उन चीज़ों पे जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिले और जो ज़रूरी चीज़ें वो हो जाएं और जो इधर उधर की जो चीज़ें हैं उसको हम पैसे उसको कैसे कम करें। अगर डेवलपमेंट करनी है तो जो ज़रूरी है वो करें, जो नहीं है ना करें। और ये जो गवर्नमेंट जो है इतनी हैवी गवर्नमेंट है उसके ख़र्चे जो हैं अननेसेसरी उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो ये वाले इश्यूज़ हैं। इसको मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि इस वक्त जो लोग हैं उन्होंने अगर ये PMLN को वोट नहीं दिया, अगर नहीं दिया
تو ظاہر ہے 100% تو نہیں دیا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان انہیں سکھایا ہوا ہے. میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 1.5-2 سال میں جو گورنمنٹ چلی ہے اس کے دوران جو ان پہ انفلیشن نے حملہ کیا ہے یہ اس کے خلاف مینڈیٹ ہے. تو اس کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے آپ کی جو چیف منسٹر آئی ہیں ابھی تک مریم نواز, انہوں نے کہا ہے کہ میں کروں گی. تو مجھے یہ دیکھنا ہے, دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کر پاتی ہیں, ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں, اس چی انڈیپینڈنٹ اور کہ وہ اس کو کر سکیں. مجھے تو امید یہی ہے کہ چونکہ ہم سب پاکستان کے شہری ہیں اور ہم اس کی خیر چاہتے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن لگتا یہ ہے کہ بہت مشکل ہے یہ. اچھا, انتخاب آپ جو بات کر رہے تھے, گرمیوں میں بل بہت آئیں گے, تو اس دفعے مارچ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ 7.13 پر یونٹ اضافی لگ کے آئے گا, کیونکہ حکومت کو 57 بلین روپیز ریز کرنا ہے ڈسکوز کو دینے کے لیے. جو سرکولر ڈیٹ ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے, اب جتنا قرض دے رہے ہیں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس, کیونکہ دیکھیے جب الیکشنز ابھی نہیں ہوئے تھے تو جب بھی ان کے میں منشور پڑھتی تھی اور میں بڑی توجہ سے پڑھتی تھی کہ کیا پتہ آج میری خوشی کا دن ہو, اور کسی پولیٹیکل پارٹی کا منشور پڑھتے ہوئے مجھے یہ نظر آئے کہ اس نے کیا منشور بنایا ہے ایک اکنامک ایزمنٹ یا اکنامک ڈیولپمنٹ کی نظر سے. دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم قرض لے رہے ہیں قرض دینے کے لیے, لیکن دوسری جانب انکم جنریشن کی کوئی پالیسیز مجھے کم از کم کسی کے منشور میں نظر نہیں آئی. تیسری چیز, جو حکومتی ادارے ہیں جو گدھ بن کر ان کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں, جیسے PIA ہو گیا, اسٹیل ملز, بہت سارے ایسے ادارے, ان کو ڈسپوز آف کرنے کی ضرورت ہے, مگر ایونچولی پھر ہوتا کچھ نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے سنجیدہ اقدامات ہیں جو آنے والی حکومت کو لینے چاہیے. کیا آپ کا خیال ہے ان لوگوں کی کوئی ایسی سوچ, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ ملک کو اس شدید بحران سے, معاشی بحران سے نکالا جا سکے؟ یہ جو اس وقت صورت حال ہے نا یاسمین صاحبہ, یہ آپ کو نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت کسی کے منشور میں اکنامک ریوائول کا کوئی پلان نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر کسی کے منشور میں یہ شروع سے تھا بھی تو اس پہ عمل نہیں کیا گیا, اور اس وجہ سے جو اس وقت ہمارا پرائم کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ IMF کی قسط کیسے ادا کرنی ہے. یہ جو چیزیں ہیں اس کو بہت لیٹ ہو چکی ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کیسے ریوائیو کرنی ہے, ہم نے جو پروڈکشن ہے اور آپ کا جو پیسہ ہے اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہم نے انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا کرنا ہے, ہم نے ہیومن ریسورس کیسے بنانا ہے. تو اب اس پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس پہ ہی ضرورت ہے ہمارے ملک کو کہ یہ جو آپ کے جو غیر ضروری خرچے ہیں, میں نے جو ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اس کو بہت فار ڈیکیڈس بہت کلوزلی اس کو واچ کیا ہے. اس میں اتنے اننیسیسری خرچے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے آپ نے PIA کا تذکرہ کیا, اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو کہ وائٹ ایلیفینٹس ہیں جس کی گروتھ نہیں ہوئی ہے, وہ نیچے چلے گئے, اور وہ انہوں نے ملک کا اور لوگوں کا ٹائم ضائع کیا اور پیسہ ضائع ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ اگر انقلاب کی ضرورت ہے تو انقلاب جو ہے وہ معاشی ہونا چاہیے, جیسے انڈیا میں آیا تھا. منموہن سنگھ صاحب نے جو لے کے آئے تھے, اور اس کو وہ جو اس وقت کا ہیڈ ہے پرائم منسٹر جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے. وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے آن وار فٹنگ, اور اس پہ سب کو مل کے بیٹھ کے دیکھنا چاہیے. آپ کو ایز آف بزنس دینی چاہیے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا یہاں پہ پان کی دکان چلانا بھی آسان کام نہیں ہے, کوئی بزنس چلانے کے لیے آسانی نہیں ہے. بلیک میلنگ ہے اور کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے. مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ جا کے, یہ کھلم کھلی بات ہے, آپ جا کے کہیں بھی چیک کریں جہاں پہ
یہ کوئی ایلیگیشن والی بات نہیں ہے کہ کاروبار چلانے کے لیے کن کن لوگوں کو کس طرح پرائیویٹلی آپ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو آپ کے ہاتھ آتا ہے وہ مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں. تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنا پڑے گی. دنیا کے ساتھ آپ کو آگے آنا پڑے گا. آپ کو یہ جو ڈیجیٹل ایج ہے اس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا. یہ خالی لیپ ٹاپ بچوں کو تقسیم کرنے سے نہیں ہوئے گا، یا آپ کا G4 آ جائے اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو عقل استعمال کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کو قوم کو تیار کرنا پڑے گا. آپ نے جو ایجوکیشن دینی ہے، آپ نے چائنا کا ماڈل ہے جو انڈیا نے بھی کیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو یہ ایم اے انگریزی، ایم اے فارسی، اردو نہیں پڑھاتے ہیں. وہ ان کو انیبل کرتے ہیں کہ ہاؤ دے کین ورک اینڈ پروڈیوس ریسورسز فار دا کنٹری. تو یہی ماڈل چاہیے ہمیں. اس کے لیے ہم کو سب کو سیریسلی کام کرنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے انتخاب صاحب، ہمارے یہاں میڈیا، آپ یہ مضمون پڑھاتے بھی ہیں، میڈیا ایکچوئل ایشوز پہ کیوں نہیں فوکس کرتا؟ ہمیں ہر وقت ایک نئی لال بتی کے پیچھے کیوں لگایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ کل سارا دن جو میں ٹی وی پہ دیکھتی رہی یا یوٹیوب پہ آ رہا تھا کہ وہ جو صوبیہ صاحبہ ہیں، ایم پی اے کے پی پروونشل اسمبلی میں اجلاس ہوا تو ہر طرح کے جوتے ان پہ برسائے جا رہے تھے. ابھی وہ سارا دن ہر جگہ وہ چل رہی تھی خبر. مطلب ہمیں آپ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے بجائے میڈیا کا کام ہے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا کہ آپ کے اصل مسائل کیا ہیں، آپ کو اپنے لیڈران سے کیا توقعات رکھنی چاہیے اور کیا سوالات پوچھنے چاہیے، آپ کی سمت کیا ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہو رہا ہے اس سے؟ دیکھیں جی، اگر آپ نے میڈیا کا لفظ استعمال کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا مطلب صرف ٹی وی ہے. ٹی وی، اخبارات، ریڈیو، اخبارات جو ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا. یہ جو میڈیا ہے، اس کا جو تھیم ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جو معاشرے کو مرر کرے، اور جو مرر کرے اس سے جو نظر آئے اس سے ہم معاشرے کو صحیح رکھیں. اچھا، یہ تھیریز ہیں، نارمیٹیو تھیریز، کہ کس ملک میں کس طرح کا میڈیا ہوتا ہے. تو اصل میں جو فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے جیسی، ویسے میڈیا ہوتا ہے. یہ جو آپ کا ہے فریڈم آف ایکسپریشن از اے بیسک ہیومن رائٹ، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، اور یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس میں. لیکن ہر ملک میں یہ جو رائٹ استعمال ہوتا ہے، یہ جو ملک میں جو ڈومیننٹ ہوتا ہے انسٹیٹیوشن یا بندہ، وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ اس طرح استعمال کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں جو میڈیا کی جو اصل شکل ہے، جو ہر ملک میں بھی ہوتی ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہے. پرنٹ میڈیا کی جو ہسٹری ہے وہ 200-250 سال ہے. یہ بامبے میں جو کلکتہ میں جو آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی سے، وہاں سے یہ شروع ہوا تھا. تو اس میں شروع سے پابندیاں ہوتی ہیں کہ یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا. لیکن یہ 200-250 سال میں میڈیا نے یہ سیکھا تھا، جو اخبار تھے، جو اس میں جرنلسٹ تھے، کہ بات جب کہنے کی اجازت نہیں ہے تو تبھی وہ بات کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے. لڑائی کے بغیر کرنی ہے، سروائیول پہلے رکھ کے کرنی ہے. تو اب یہ جو الیکٹرانک جرنلزم آئی ہے، اس میں جو اخبار کے مالکان ہیں، انہوں نے جو پرنٹ جرنلزم ہے وہ تو ختم ہی ہو گیا نا، ختم ہونے جا رہا ہے، تھوڑا سا رہ گیا. جو سوئچ اوور کیا ہے نا الیکٹرانک پہ، اس میں وہ جو 200-250 سال کی وزڈم ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو نہیں سوئچ اوور کیا. اور جو فوکس ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ٹی وی ہے. تو ٹی وی میں جب یہ مشرف کے زمانے میں چلا تھا تو اس میں چیزیں دکھائی جاتی تھیں، اور پھر سختی ہونی شروع ہو گئی. تو اب جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے مالکان کسی کی گھی کی کمپنی ہے، کسی کا کچھ ہے. تو وہ سب پہلے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو ناراض نہ کریں. جو بڑے چینلز ہیں وہ پارٹیزن ہیں. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے، اس میں آپ کو صرف جو اس وقت بات ہو رہی ہے ڈومیننٹ پولیٹیکل جو ہے اس پہ بات ہوتی ہے. آپ کو کسی چھوٹے شہر کی کوئی پرابلم نہیں ملے گی، آپ کو جو ریئل ایشوز ہیں وہ نہیں ملیں گے. تو یہ جو اس کا جو نقصان ہے
وہ میرے نزدیک ایز اے میڈیا پرسن اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف میڈیا اسٹڈیز وہ کمپرومائزنگ ہے ہیومن رائٹ، بیسک ہیومن رائٹ پہ. اس وقت بیسک ہیومن رائٹس کمپرومائز ہو رہے ہیں ان دا ناٹ نیسیسریلی کہ کسی کو اٹھایا جا رہا ہے، کسی کا ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں نا یہ کازز انفلیشن جو ہے یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے. ان کی جو اس کی وجہ سے ان پہ جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہیں. یہ ہونا چاہیے. آئی ایگری ود یو. اچھا ایک آخری سوال انتخاب صاحب کہ پی ٹی آئی نے اسٹریٹ پروٹیسٹ کی کال دے دی اور ریگنگ کے خلاف. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو ان کی سیٹیں ہیں جو انہوں نے جمع کروائی ہیں، جو ریگنگ کے خلاف جو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہماری سیٹیں بنتی تھیں، تو وہ انہوں نے ابھی تک جو ہے 35 پیٹیشن خالی ای سی پی کو جمع کرائی ہیں. 92 نشستیں ہیں، 28 پیٹیشنز ہونی چاہیے اور 88 جو الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا، ابھی کل کے میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کسی چینل پہ، کہ ابھی ہم نے یہ جمع کرانی ہے. ابھی جب آپ الیکشن ٹرائبیونل میں گئے ہی نہیں، آپ نے وہ پٹیشن ہی جمع نہیں کرائی، تو آپ سڑکوں پہ نکل آئے کہ ہم نے کال دے دی. آلریڈی ہمارا ملک اتنی بدحالی کا شکار ہے، اتنے برے حالات ہیں، تو کیا چاہتے ہیں کہ جو رہی صحیح کسر ہے، باقی جو تھوڑا بہت چل رہا ہے وہ بھی بند ہو کے بیٹھ جائے؟ کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہمارے ملک میں آپریٹ کرتی ہیں اسٹریٹ شو آف پاور ان دا اسٹریٹس. شروع سے کرتی ہیں. پیپلز پارٹی بھی کرتی تھی، وہ بنگلہ دیش والی جو تھی عوامی وہ بھی یہی کرتی تھی، مسلم لیگ بھی یہی کرتی ہے، بے نظیر کے زمانے میں بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا جو گین ہے وہ تو ہے نا پارلیمنٹ میں پہنچنا. اصل میں تو پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایم ہوتا ہے، جو ڈیفائنڈ ایم ہے کہ وہ کوشش کر کے پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ میں آگے اپنی گورنمنٹ بنائیں اور اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں. یہی ہوتا ہے نا. تو الٹیمیٹ جو آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ پارلیمنٹ ہے. یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی یہی چاہیے کہ اب پارلیمنٹ بن گئی ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں اور اپنے جو ہے وہ پریشر گروپ بنا کے لے کے آئیں. اس وقت جو ہے وہ ایجیٹیشن سے اس کو ابھی تک کچھ گین نہیں ہوا. انہوں نے اسمبلیوں سے، نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر دیا، پھر پنجاب اسمبلی اور وہ دوسری جو تھی کے پی کے کی اس کو ڈیزالو کر دیا، پارلیمنٹ سے باہر آ گئے اور نیشنل اسمبلی میں ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہو گیا تو وہ وہاں پہ تھے ہی نہیں. تو انہوں نے اصل میں جو دیکھا جائے، امپارشل اس کا تجزیہ کیا جائے، تو انہوں نے جو گورنمنٹ بنی نو کانفیڈنس کے بعد اس کو ایک فری ہینڈ دے دیا، اور فری ہینڈ دے دیا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. تو فری ہینڈ کس میں دیا تھا؟ پارلیمنٹ میں دیا تھا. اب جب کہ ملک میں جو الیکشن رزلٹ آئے ہیں وہ اتنے کوئی اچھے نہیں ہیں. اگر پی ایم ایل این گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے ود دا ہیلپ آف پی پی پی، تو دونوں کے پاس کوئی اتنی کلیئر میجورٹی، بلکہ سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ بنا سکیں. تو اب ایک تو یہ ہے کہ ہم کرائسس کریٹ ہونے دیں. کرائسس اگر کریٹ ہوئے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوئے گا اور نقصان کس کو ہوئے گا؟ نقصان ہوئے گا لوگوں کو اور ملک کو، اور فائدہ جو ہے وہ پتہ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کا کوئی فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہوگا نا. اور اس کے لیے ان کو یہ چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پالیٹکس ہے یہ جیسے ویژنری لوگ ہوتے تھے نا، جنہوں نے یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا پہ قبضہ کر لیا، اور وہ انگریز جو تھے وہ ویژنری لوگ تھے. انہوں نے جو لا بنائے تھے، انسٹیٹیوشنز بنائی تھی، وہ ابھی تک چل رہی ہیں. ابھی تک ہمارے ملک میں میجر لاز کو چینج نہیں کیا گیا. ایک کیا تھا پولیس آرڈر، اس میں بھی اتنی خرابیاں ہیں مشرف کے زمانے میں، اور انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم لے گیا، وہ بھی خرابیاں ہیں اتنی زیادہ. تو ویژن جو ہوتا ہے وہ اس وقت کی سوچ نہیں ہوتی، وہ آنے والے دنوں کی، سالوں کی
सेंचुरीज़ की सोच होती है कि ये ऐसा होएगा तो इस तरह उसको टैकल किया जाएगा। तो पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त का जो रिएक्शन है वो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं है, वो ही नहीं सकती। तो इनको ये चाहिए कि जिसकी गवर्नमेंट बननी थी, एक आप देखें ना, राइटिंग ऑन द वॉल भी देखें ना कि किसकी गवर्नमेंट बननी थी या किसकी नहीं बननी थी। जिसकी गवर्नमेंट बननी थी वो बन गई है। अब ये अगर स्ट्रीट में जाएंगे तो स्ट्रीट में इनको क्या हासिल होएगा? इनको चाहिए कि वो अपना कम से कम लीगल अपने आप को तैयार करें फॉर ए लॉन्गर इनिंग्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो लीगल है। उसके लिए आपने लीगल, जैसे आपने ये कहा कि कई तो पिटिशन उन्होंने फाइल ही नहीं की, तो इनको ये सोचना चाहिए ना। मेरे ख्याल में ये, मैं कैसे इसको मान लूँ कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट भी करनी है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स है उसकी भी प्रोटेक्शन करनी है, और वो इग्नोरेंट हैं या वो बहुत ज़्यादा ढीले हैं कि वो इन सारी ऑब्लिगेशंस जो उन्होंने करनी है वो नहीं कर रहे। अब देखें ना, ये इनकी जो 23 सीट्स हैं जो इन्होंने जो सिंधी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे ये मानी है, तो सिंधी इत्तेहाद कौंसिल का एक लेटर सामने आ गया कि हमें को सीट्स नहीं चाहिए। और इनका जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुनानी थी, उसमें जो रिज़र्व किया हुआ था फैसला, उसमें इन्होंने ये प्ली ली है कि ये प्रोसीजरल है, ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लिख के दे दें, ये बाद में भी हो सकता है। उन्होंने किसी की एग्जाम्पल कोट भी की है। और दूसरा ये कि PMLN ने कहा है कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इसकी तो पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली है, प्रेजेंस ही नहीं है। तो ये अब कहते हैं कि उस जो आपका जो आर्टिकल 51 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, पार्लियामेंट्री पार्टी को ज्वाइन नहीं करना। तो ये अब ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर इनको सीटें मिल भी गई 23, जो कि मुझे लगता नहीं है, तो क्या ये सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट इन पे क्या आएगा? क्या इससे ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है PMLN की, जो लेड बाय PMLN है, शहबाज शरीफ, क्या वो नहीं बनेगी? तो ये सारी रियलिटीज़ जो हैं इनको देखना चाहिए। और जो डेमोक्रेसी है उसमें जो उसका स्लोगन होता है वो ये होता है टॉलरेंस, वेटिंग फॉर योर टर्न। इनको चाहिए कि असम्बली में बैठें, और ये जो गवर्नमेंट है इसके लिए कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है, आप ये भूल जाएं। मुझे नहीं लगता कि बेड ऑफ रोजेस है कि जो पहली तरह आके जो लोग इन पे एलिगेशन लगाते हैं कि इन्होंने मौजें की और ये की वो की। ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर ये नहीं कर सकेंगे तो इनका वोट बैंक जो है PMLN का ख़ास तौर पे ये बहुत कम होएगा, ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इनको चाहिए कि जो जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि अगर आप फील्डिंग है तो फील्डिंग करें ना, अपनी तैयार रखें बॉलिंग, और उनके जो वीकनेसेस हैं उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करें। मुल्क के लिए जो काम होता है फ़ायदे में ले, और आवाम के लिए होता है उसमें ये साथ दें और साथ बने, और अपनी पार्टी का जो है उसको पार्टी ऑफ कैओस ना बनाएं, पार्टी ऑफ कैओस ना बनाएं। जो हो गया है उसको एक्सेप्ट करें और तैयारी करें अगले इलेक्शन के लिए। और पार्लियामेंट में बैठ के जो अपोजिशन करती है वो जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए टफ़ टाइम देती है, तो टफ़ टाइम देना इन द पार्लियामेंट। स्ट्रीट में लोगों के पास क्या है, मुझे बताएं ज़रा, क्या है लोगों के पास कि वो और मज़ीद सफरिंग करें? यही मेरा कहना है। हमारे मुल्क को इस वक्त आगे जाने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में मैं अब यंग लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में। तो बच्चे जो हैं वो डायरेक्शनलेस हैं। उनको तालीम दें जिससे वो दे आर एनेबल टू अर्न फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द कंट्री। बहुत शुक्रिया इंतखाब साहब, आपने ये जो बात करी ये बहुत गौर तलब है एक्चुअली, कि बच्चों को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम डिग्रियाँ दे देते हैं, BA कर लो, MA कर लो, मगर जब बच्चे नौकरी ढूंढने जाते हैं, ज़ाहिर है घर वालों ने पढ़ाया होता है, बच्चों में इन्वेस्ट किया होता है, तो कोई ढंग की नौकरियाँ नहीं होती। हमारे यहाँ वो प्लानिंग नहीं है कि आज से 5 साल बाद हमें किस फील्ड में लोगों की ज़रूरत होगी, आज से 10 साल बाद हमें किस फील्ड में एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी।
تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ان فیلڈ میں ان کی گروتھ کو دیکھیں اور اوور سیچوریشن نہ کریں ایک فیلڈ میں کہ وہ پھر جگہیں اتنی سی ہیں اور لوگ اتنے زیادہ ہیں. اور بہت اچھی ڈسکشن آپ کی تھی, بہت بیلنسڈ, میں نے بے حد انجوائے کیا. آپ کے آنے کا بہت شکریہ انتخاب صاحب, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دیں گے. خواتین و حضرات, پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں. ہمارا ٹارگیٹ اگلے مہینے کے آخر تک 2000 سبسکرائبرز ہے. ہم 1500 سبسکرائبرز کی لسٹ کو تقریباً پہنچ چکے ہیں. آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.